اب کچھ اور بھی ایک پرکریا چل رہی ہے، ایک پروسیس چل رہا ہے. وہ پروسیس چل رہا ہے جوڑنے کا. اس میں غیر مسلم تنظیمیں اٹھی ہیں، کچھ افیکٹو ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو لوگ تو بہت نہیں ہیں لیکن وہ اثردار ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ لوگ بھی بہت ہیں. وہ جڑتی چلی جا رہی ہیں اس کے لیے کہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے اور ہم مل کر ایک نیا ہندوستان بنائیں، ایک نئی دنیا بنائیں. خالی ہندوستان نہیں، ایک نئی دنیا بنائیں. پہلے ہندوستان نیا بنانا ہوگا. اس میں ایک CRDG فاؤنڈیشن ہے، اس میں ایک PYP ہے، پروجیکٹ یگ پریورتن. یگ پریورتن کرنا ہے. یہ یگ پریورتن کیا ہے؟ کہتے ہیں ستیگ آئے گا، اب آنے والا ہے. اس میں یہ ساری تنظیمیں وہ ہیں. اس کے اندر تھیوسفیکل سوسائٹی شامل ہوئی آگے، اس کے اندر اور کئی تنظیمیں جو ہیں وہ ساتھ میں شامل ہوئیں جو ہیومینٹی کو ایک مانتی ہیں، اچھے ویل میننگ تنظیمیں ہیں. گایتری پریوار شامل ہوا، اس کے کروڑوں ماننے والے ہیں. پھر انہوں نے ورک کو بھی انوائٹ کیا سب نے مل کر، آپ ہمارے ساتھ آئیے. ہم بھی شامل ہوئے. نے کہا بالکل ہم یگ پریورتن میں ساتھ میں. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر، میں یہاں بھی اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا ہوں، یہ اشارے ہیں کہ وہ یہ جو ستیگ آئے گا، جیسے ستیگ کہتے ہیں، ترجمہ کر کے دیکھیے، ست مانے حق، یگ دور حق، دور حق آئے گا. قرآن حدیث نے بتایا ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں ستیگ آئے گا، وہ بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے. لیکن ابھی آنے والا ہے. میں تو 14 سال سے بتا رہا ہوں کہ ابھی آنے والا ہے. انگلیوں پہ رہ گئے گنتی کے دن. اس کی بھی اس خطبے میں ان چیزوں کو جو پہلے تفصیل سے رکھ چکا ہوں اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا. اس میں بعض تو کہتے ہیں اپنے اپنے جگہ صاحب اربوں سال ہیں ابھی اس کے اندر ستیگ اگانے میں، لیکن یہ سب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ابھی آنے والا ہے. بالکل ابھی. میں آپ سے کہتا تھا 2026، یہ کہہ رہے تاریخ مقرر کر دی ہے انہوں نے 4 جون 2025. کہتے ہیں ساتھ مل کر کام کریں گے. پہلے ہمارے یہاں اصلاح ہوگی، ستیگ کا پہلا ماڈل یہاں بنے گا، پھر پوری دنیا میں بنے گا. اب دنیا ایک مقام بنے گی تو جتنی باؤنڈریز ٹوٹتی ہیں ایک مقام بنتا ہے، اتنی خوشحالی آتی ہے. USA میں خوشحالی آئی، USSR میں آئی جب وہ جڑے تھے، UAE میں آئی. آزاد ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے جنہوں نے چھوڑا تھا. جنہوں نے بھی چھوڑا قبضے کے، انہوں نے ہمیشہ ٹکڑے کر کے چھوڑا، ڈویژن کر کے. تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر چھوڑا اس پورے علاقے کو جو مڈل ایسٹ کا ہے. اب وہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہوئے. ہمارا دیش ہے، ہم اپنے خون دے کے بھی اس کی حفاظت کریں گے سرحدوں کو. اسلام دشمنوں نے کیے تھے ٹکڑے، انسانیت کے دشمنوں نے کیے تھے ٹکڑے. اور جب جڑتے اس میں یہ ہوا 7 ملک مل گئے. آزاد ہوتے ہی ابھی 1970 کی دہائی میں آزاد ہوتے ہی 7 ملک مل گئے. انہوں نے کہا ہم نے ایک یونین بنائیں گے، UAE. کوئی آپس میں پاسپورٹ نہیں ان ملکوں کے بیچ میں، ایک ہی کرنسی چلے گی، اور تجارت میں اس میں کوئی پابندی نہیں، بزنس میں. یہ الگ الگ اپنی حکومتیں ہوں گی، اپنے اپنے ٹکڑے کو دیکھیں گے. ان سب کا ایک ہی امیر بھی ہوگا. ایک آنن فانن ترقی کی انہوں نے. جتنی بھی بنی ہے ایسی یونین، ایشین کنٹریز کی بنی، جس میں انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تھائی لینڈ، یہ سب بھی شامل ہے. آنن فانن ترقی کی انہوں نے. جب یہ بنی تو یوروپین یونین بنی ہے، جو پٹ پٹا کے گئے تھے انہوں نے ایک یونین بنا لی. پھر سب ملکوں نے ترقی کی جتنے اس یونین میں آ گئے تھے. اور جب جب ٹوٹتے ہیں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں پچھلے سال پہلے نمبر پر ٹاپ پر 2020 میں بھارت ہے، ہندوستان ہے، جس نے سب سے زیادہ ہتھیار خریدے. کس کے لیے خریدے؟ چین اور پاکستان کی وجہ سے. اگر سرحدیں ایک ہوں تو پھر نہیں ضرورت تھی نا، یہ سارا لوگوں کی بھلائی کے لیے. اگر وہ سرحدیں نہیں ہوتی تو لوگوں کی بھلائی پہ خرچ ہوتا نا. وہ جو دنیا کا پہلے نمبر کا آرم ایکسپورٹنگ کنٹری رہا پچھلے سال، پاکستان بھی زیادہ پیچھے نہیں رہا، شاید 5واں نمبر ہے، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن زیادہ پیچھے نہیں. دنیا کا اپنی اکانومی تباہ ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن ہتھیار خریدنا وہ کہتے ہیں مجبوری ہے ہماری، جتنا بھی خرید سکتے ہیں اتنا خریدیں. یہ دونوں کے بچ جائیں گے نا اگر درمیان میں جنگ نہ ہو. اور جنگ نہیں ہونا تو روک نہیں سکتے. یہ سرحدیں ختم ہو جائیں. یہی سرحدیں نہیں، پوری دنیا کی ختم ہو. یہ سب نقلی سرحدیں قبضوں سے شروع ہوئی ہیں. یہ آپ کے رامپور اسٹیٹ جو پہلے نواب تھے وہ آئے، حملہ کیا، ایک علاقہ جیت لیا. اب نوابی چل رہی ہے.
ایسے ہی سارے ملک بنے قبضوں سے، ورنہ اللہ نے کہا ارض اللہ، ایک زمین تھی اور اللہ کے بندے تھے۔ جب یہ ہوگا، یہ ایک اتنی بڑی یونین، سب خوشحال ہوں گے پوری دنیا کے لوگ، جب اتنی بڑی یونین ایک بنے گی سارے۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا سے اکانومی کا مسئلہ ہے جو عام طور سے عوام کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ اس کی شروعات ہو گئی۔ غیر مسلم تنظیموں وہ کہہ رہی ہیں لانا ہے، ابھی آئے گا ستیوگ، لے کر آنا ہے، کوئی یہ مت کرنا، ایسے یقین سے کہہ رہے ہیں ابھی گرو جڑیں گے ہمارے ساتھ اور بڑے بڑے لوگ جڑیں گے، وہ بتائیں گے سارے عوام کو۔ ایک پروسیس شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہی جیسے ہم نے انہیں جوائن کیا، ہم سے کہا کہ پہلے تو آپ اسلام کی پوزیشن صاف کر دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خالی نہیں، اپنے لیے بھی تھا، ان کے اپنے لیے بھی ذہن بہت جو تھے وہ اسلام کی طرف سے اچھے نہیں تھے، میری طرف سے تو اچھے تھے، اسلام کی طرف سے اچھے نہیں تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے تو بہت ہی برے۔ تو انہوں نے کہا پہلے اسلام کی پوزیشن صاف کریے، اس لیے کہ یونٹی سے ہوگا نا، اتحاد سے۔ نفرتیں جتنی ہوں گی، ایسے بھی لوگ ہیں جو نفرتیں پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہیں۔ جب نفرتیں ہوں گی تو یہاں بھی ستیوگ نہیں آئے گا، اور پوری دنیا کے لیے ماڈل بھی نہیں بنے گا، اور پوری دنیا میں ہم ستیوگ لا بھی نہیں سکیں گے۔ جانتے ہیں یہاں پہ جب آ جائے گا پوری دنیا میں، جب اسے لاگو یہاں سے کیا جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ غزوہ ہند۔ سب غلط تصور ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں غزوہ ہند کے، اس کے بھی بہت ثبوت رکھ چکا ہوں یہاں پر دین سے، میں نے احادیث سے اور مختلف چیزوں سے یہاں ثبوت رکھے ہیں۔ غزوہ ہند میں کوئی جنگ نہیں ہے، وہ غزوہ ہند یہ ہے جیسے جہاد کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ جہاد تو لگاتار مسلسل کوشش، اس میں جنگ کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے جہاد میں، ورنہ جنگ کو یا مارنے کو یا لڑائی کو قتال کہتے ہیں عربی میں، قرآن کی زبان میں بھی۔ تو پھر یہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں صاف صاف ہمیں واپس ملانا ہے، پاکستان کو بھی، ان کو بھی، ساری دنیا کو واپس ملانا ہے، حملہ کر کے نہیں، واپس لانا ہے، حملہ کر کے ہم جیت لیں گے انہیں، حملہ کر کے نہیں، دلوں کو جیت کر، ان کی سوچ بدل کر۔ پہلے تو اپنی سوچ بدلنے وہ کہہ رہے ہیں ہاں بدلیں گے۔ اسلام پر مجھ سے سوال کر رہے ہیں 3 ہفتے سے، ہفتے میں 3 دن روز، مطلب ہر ہفتے میں 3 دن، 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔ بہت سخت ان کے نزدیک وہ سارے سوال کے جو سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل غلط ہے اسلام میں، اور جب میں نے ثبوت رکھے مان لیے سب نے، کسی نے بحث نہیں کی، اس لیے کہ سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ کرنے کے لیے جوڑ رہے ہیں، وہ مان لی انہوں نے۔ اس ماننے کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری غلطیاں وہ تو ہم مانیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی، کچھ غلطیاں ہوتی، یہ غلطی نہیں ہے جو کچھ پاکستان میں ہوا، اسے دنیا میں کوئی غلط فہمی نہیں کہے گا، ہماری بھی، یہاں کے مسلمانوں کی بھی بہت غلطیاں ہیں۔ غلطی اللہ بھی معاف نہیں کرتا توبہ کے بغیر، انسان کیا معاف کریں گے؟ اللہ کیا معافی نہیں ہے بنا توبہ کے؟ تو اجتماعی معافی بھی مانگنی ہوگی، اللہ کے لیے مانگنی ہوگی، بندوں کے آگے یہ نہیں کہ وہ ہمارا جو انا ہے، ہمارا ایگو جو ہے وہ ارے ہم کہ چھوٹے ہو گئے بڑے ہو جائیں گے۔ معافی مانگنے والا ہمیشہ اوپر اٹھ جاتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ ہم نیچے ہو گئے۔ ان چیزوں کی اجتماعی معافی بھی مانگنی ہوگی جو غلطیاں ہوئی، بہت ہوئی ہیں، میں یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا، لیکن اسلام کی پوزیشن صاف ہونی چاہیے، قرآن شریف کی پوزیشن صاف ہونی چاہیے، اور بعض غلط فہمیاں مسلمانوں کے معاملے میں جو ہیں، جو غلط پھیلائی گئی، وہ پوزیشن صاف ہونی چاہیے۔ وہ ہم کر رہے ہیں، وہ لوگ مان رہے ہیں، اس اسپرٹ کے ساتھ مان رہے ہیں کہ اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے، خالی ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ہم تھیم بنائیں گے، خلاصہ بنائیں گے، لے کر جائیں گے آگے، پھیلائیں گے اسے۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ جو 4 کچھ اور گروپ ہیں جو اس میں نہیں جڑ سکے لیکن الگ الگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں ورک سے، اس میں ایک کرم یوگی ہیں، کرم یوگ ایک آرگنائزیشن ہے بنگال کے، سوربھ سرکار صاحب، وہ کہتے ہیں ہم آپ مل جائیں یہ پوری دنیا کو ٹھیک کر دیں گے۔ چل رہا ہے کچھ کوآپریشن کی باتوں کا ان کے ساتھ میں، ابھی عملاً نہیں نکلے ساتھ میں۔ ابھی ایک گائیا، ایک آرگنائزیشن ہے گائیا ارتھ سنسد، کہتے ہیں پوری زمین ایک ہونی چاہیے، ان کا بھی تصور یہی ہے، بس کچھ اپنی آپس کی کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے جس پہ ذرا سا طریقہ کار میں اختلاف تھا، ان سے نہیں جڑے، ہم نے کہا ہم جڑیں گے ہر اچھے کام میں ساتھ میں۔ آپ گائیا ارتھ سنسد بہت اچھا انسان ہے جو اس کو لے کر چلا، آئی آئی ٹی آئی ایم کا فارغ ہے، آئی آئی ٹی سے بی ٹیک کیا، آئی آئی ایم سے ایم ٹیک کیا اس نے،
بہت قابل، بہت ویل ریڈ، بہت مخلص. چند باتیں سنی تھی تھوڑی دیر، میری زبان سے نہیں، ہمارے ورک دلی کے عاصم ہیں ان کی زبان سے. چند باتیں تھوڑی سی دیر سنی تھی بس، کہ اسلام نے تو غریبی دور کر دی تھی زکوٰۃ سے چند سالوں کے اندر. پچھلے 2 دن میں میری پرسنل نالج ہے، یہ مجھے اطلاع ملی ہے کنفرم، پچھلے 2 دن میں اس نے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو فون کیے، زکوٰۃ کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ اسلام کی، غریبی دور ہو گئی تھی. اسلام کا نام لے کے کہ اسلام میں اتنی اچھی زکوٰۃ تھی تم لوگ جانتے نہیں ہو، یہ سلوشن ہے، نافذ کرو اسے. ان لوگوں نے منع نہیں کیا جیسے اس نے کہا تھا، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا میں کہوں گا تو نہیں سنیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے ان میں سے ایک نے بھی منع نہیں کیا، انہوں نے کہا اگر اچھی ہے وہ غریبی دور ہو سکتی ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. رسپانس یہ آئی ہے. یہ بڑی ایک نئے دور کی شروعات ہے، ایک نئے زمانے کی شروعات ہے. دور حق کی سٹارٹنگ ہے، شروعاتی ہے، آگے بہت کچھ اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، اور اس میں آپ پچھڑ نہیں جائیں. میں تو یہ ہے اصل بات، پیچھے نہیں رہ جائیں، اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے. وہ سزا اللہ انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے، ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، اور انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے. کچھ دن رہ گئے، لگتا تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے کیسے ہوگا، آپ کہتے ہیں اتنا سا سال اتنے سے دن رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو لوگ الگ سے کر رہے تھے وہ سامنے آنے لگے نکل غیر مسلم تنظیموں میں، اور پورے یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں ہوگا، ابھی ہوگا. اس یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں یقین نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں پورا یقین ہے کہ کریں گے. اور بہت تیزی کے ساتھ میں ہم بہت بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کو جوڑ لیں گے، مذہبی لیڈران کو بھی، انٹلیکچوئلس کو بھی، ان کے پاس سے سارے ہندوستان کو کال دی جائے گی. اس پروسیس کے اندر شامل ہوئی، نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ ستیگ نہیں آ سکتا، دور حق نہیں آ سکتا جب تک آپ ست پر نہیں ہو، آپ حق پر نہیں ہو. حق خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا حق نہیں ہے، اپنی زندگی میں سے جھوٹ خارج کرنا حق نہیں ہے. یہ جھوٹ کی وجہ سے تو بے اعتمادی ہے، آپ کا اعتماد نہیں رہا، بھروسہ نہیں رہا، ریلائبلٹی نہیں بچی. زندگی سے اسے ختم کریے، چاہے وقتی نقصان محسوس ہو رہا ہو. اللہ نے کہا ہے کہ فائدہ ہوگا، یہی ہوگا، چاہے آپ کو وقتی نقصان محسوس ہوتا ہو. دھوکے ختم کیجئے، معاملات اچھے کیجئے، دوسروں کے ساتھ میں، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے لوگوں کی مدد کیجئے. یہ کلچر بدلیے جو تھا کبھی بگڑ گیا تھا. اس کے ساتھ میں خالی اتنا ہی نہیں، یہ ذاتی طور پر ہے، پھر اس میں شامل ہوں، آپ اس پروسیس کے اندر شامل ہوں کہ جو ستیگ لانے والا ہے، جو دور حق کو لانے والا ہے. یہ ہے ایک نیا دور، ایک نیا زمانہ جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث نے بھی کی تھی، اور جس کی پیشن گوئی ویدوں میں موجود ہیں. وہ مانتے تھے، ویدوں کے آدھار پہ مانتے تھے. یہ ہم نے دکھایا انہیں کہ کہاں ہیں ویدوں کے اندر، یہ ہم نے دکھایا. بس وہ یہ مانتے تھے کہ ہے، ویدوں کے آدھار پر یہ ہے، معلوم نہیں تھا انہیں. ہم نے دکھایا ویدوں کے آدھار، وید کہتے ہیں یہ آئے گا، ستیگ آئے گا، اور اس میں بھارت کی بھومکا ہوگی، وشو گرو بنے گا. یہ غزوہ ہند بھی یہی ہے کہ بھارت کو وشو گرو بننا ہے، ہندوستان کو. یہ یہاں سے شروعات ہوگی جو ساری دنیا میں جائے گی. اس لیے ایک ہو کر، مل کر اس کو، اپنے اس پروسیس کے انت کو خالی دور سے نہیں دیکھیں. ٹھیک کریں اپنے آپ کو، لیکن اس کے بعد بھی دور سے نہیں دیکھیں. یہ شامل ہونے کا ہے، اور آگے پھیلانے کا ہے، اور آگے دوسروں کو شامل کرنے کا ہے. لیکن اپنے آپ کو اچھا کر ساتھ میں شامل ہو جائیں. اپنی اصلاح کا پروسیس لگاتار جاری رکھیں. کچھ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اب بھی، کچھ نہیں، بہت ہیں. اب یہ لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے، ملنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے.